السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ مولانا سید ارشد مدنی صدر جمعیت العلماء ہند نے میڈیا پلس آڈیٹوریم گن فاؤنڈری میں منعقدہ میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ متنازع قانون شہریت ترمیم NRC اور NPR کے خلاف جاری جدوجہد میں اسی طرح ملک کی تمام اقلیت و اکثریت متحدہ طور پر احتجاج جاری رکھیں، وہ دن دور نہیں جب یہ تحریک کامیابی سے ہمکنار ہوگی اور مرکزی حکومت کو انہیں واپس لینے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ جدوجہد ملک اور اس کے دستور کے تحفظ کے لیے کی جا رہی ہے۔ متنازعہ قانون شہریت ترمیم اور دیگر مذہب کی بنیاد پر وضع و نفاذ میں عمل لایا گیا ہے، باوجود اس کے ہندو، مسلم و دیگر مذاہب کے ماننے والے اس کے خلاف متحدہ طور پر مسلسل جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ دن دور نہیں جب مرکزی حکومت اپنی انانیت کو توڑ کر اسے واپس لے گی۔ انہوں نے کہا کہ 70 سال قبل ملک کی تقسیم ہو چکی، اسے مزید ایک اور مرتبہ تقسیم ہونے نہیں دیا جائے گا اور اس کی روح دستور کو مذہب کی بنیاد پر مقدر ہونے نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے حالیہ ہوئے دہلی فساد کی سخت مذمت کی اور مظلومین سے اظہار یگانگت کیا اور کہا کہ ایک طرف فرقہ پرست طاقتیں ملک کی اقلیت و اکثریت میں فرقہ پرستی کا زہر کھولنے لگی ہوئی ہیں، تو وہیں دوسری جانب قوم نے ثابت کر دیا کہ ہم سب ایک ہیں۔ انہوں نے مزید تفصیلات سے واقف کروایا۔ اس دوران دیگر اہم معزز شخصیات بھی موجود رہیں۔ اس CAA کی طرف سے ان کو جو نا مل جائے گی شہریت، اور یہ خالی ٹیسٹنگ ہے۔ اگر 14 کانسٹیٹیوشن کو ہم جو نا ڈسکریمنیشن لا کو کمیٹی ابھی ہوئی تھی مئی کے اندر، اس نے یہ طے کیا تھا کہ ہم پورے ملک کے اندر جا کر کے اس جذبے کو بیدار کریں گے کہ جو گورنمنٹ جمہوری دستور کے خلاف جن دفعہ جن چیزوں کو لا کر کے آگے بڑھ رہی ہے، ہمیں قطع نظر اس کے کہ مذہب کس کا کیا ہے، ملک کی حفاظت کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ اس سلسلے کے اندر یہاں کے صدر مولانا غیاث الدین صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم وہاں ایک اجتماع کریں گے جو ہم آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے مقتدر غیر مسلم حضرات کو جو اس مسئلے کے اندر بولتے ہیں ہم ان کو جمع کریں گے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ ایسا کریں گے تو میں اپنی مصروفیت کے باوجود وہاں آؤں گا۔ چنانچہ میں یہاں آیا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے اپنے ان حضرات سے جو ان کے خیالات کو سنا جمہوری ہندوستان کے دستور کے سلسلے کے اندر، اور موجودہ جن چیزوں کو گورنمنٹ لا رہی ہے ان کے خطرات کو جو ان لوگوں نے بیان کیا ہے، تو میرے دل کے اندر اس کی بڑی قدر ہے۔ اور جمعیت علماء تو ہمیشہ سے یہ سوچتی ہے کہ ہندوستان جیسے ملک کے اندر اگر جمہوریت نہیں محفوظ رہے گی تو ملک پہلے نفرت کی سیاست کی بنیاد پر تقسیم ہو چکا ہے، یہ ملک پھر ٹوٹے گا اور ملک کا امن و امان ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہم اس چیز کو قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ہماری یہ تمنا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جس طرح پنجاب نے اور کیرلا نے اور بہار نے اور بنگال نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان تینوں قوانین کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان صوبوں کی گورنمنٹ بھی مکمل طریقے کے اوپر اس کا بائیکاٹ کرے گی۔ مولانا آپ نے میں تو یہ کہتا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج تک ملک کے اندر فسادات کتنے ہوئے ہیں؟ ان فسادات کے اندر ہندو مسلمانوں کا اتحاد، ہندوؤں کا مسلمانوں کو بچانا، مسلمانوں کا ہندوؤں کو بچانا، اس طریقے کے اوپر کہ محلے محلے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے مندروں کو بچایا ہے، مسلمان کہتے ہیں کہ ہماری مسجدوں کو بچایا ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے میں سمجھتا ہوں۔ اور پھر یہ کہ ہندوستان میں 70 سال کے اندر بڑے بڑے فسادات ہوئے ہیں، آج تک ہندو کمیونٹی کے مذہبی لوگ، گرو لوگ کبھی سامنے نہیں آئے۔ صرف یہ پہلا موقع ہے کہ دلی کے اندر وہ لوگ آئے اور انہوں نے امن و شانتی اور ہندو مسلمانوں کے اتحاد کی بات کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے یہ کیا ہے، آنے والے دنوں کے اندر اگر خدا نہ خواستہ فسادات ہوں گے تو اس سے زیادہ قوت کے ساتھ وہ لوگ سامنے آئیں گے۔ مولانا اب کے مسلمان کو اگر جو ہے NPR کے لیے، یہ ہمارا نظریہ اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر مسلمان ایسے صوبوں کے اندر ہے جہاں کی گورنمنٹ نے بائیکاٹ کیا ہے، مسلمان کو بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اگر مسلمان ایسی جگہ پر ہے،
ऐसे शहर में है जहां हिंदू और मुसलमान मिलकर बाइकाट कर रहे हैं, अगरचे गवर्नमेंट ने बाइकाट न किया हो। मुसलमान को अपने भाइयों के साथ रहना चाहिए, मगर मैं जमीयत उलमा तन्हा मुसलमान से ये नहीं कहेगी कि तुम बाइकाट करो, इसलिए कि उसके नुकसानात बहुत ज्यादा हैं। अगर हिंदू मुस्लिम मिलकर बाइकाट करते हैं तो मुसलमान को साथ देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि धर्म गुरु लोग सामने आए और इस सियासत को कंडम करें जो मुल्क की मौजूदा इक़्तिदार के ऊपर बैठे हुए लोग कर रहे हैं, और नफरत की सियासत को ख़त्म करें, प्यार और मोहब्बत का दिया जलाएं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, मैं उसको कद्र की नजर से देखता हूँ। मौलाना स्टार्टिंग में आप लोग हमने कभी एनआरसी की था, हम तो आसाम के अंदर एनआरसी के ऊपर से लड़ते रहे हैं। ये पूरे पैन इंडिया में होना चाहिए एनआरसी जैसे आपका हमारा क्या ताल्लुक है? हमने कहा है कहीं दिखलाइए, कहीं अगर है तो दिखलाइए। मौलाना एक सवाल ये है, अगर वाकई ये चाहती है कि मुल्क के अंदर अमन अमान रहे तो ये तो हक है, दस्तूर का दिया हुआ हक है कि एहतजाज करें। मगर मैं आपको कहता हूँ जमीयत उलमा की 2 शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि एहतजाज हिंदू और मुसलमानों का मिला जुला एहतजाज होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि एहतजाज पुरअमन होना चाहिए। अगर ये 2 शर्तें हैं तो हम उस एहतजाज की तायीद करते हैं, अगर नहीं तो उस एहतजाज की कोई कीमत नहीं है। ये पी के गलत नुक्ते नज़र और स्टैंड से आज़ादी की जंग, ये नहीं है कि आज़ादी की जंग का मतलब ये है कि हम गुलाम हैं, हम आज़ादी, ये दूसरी चीज़ है। आज़ादी का मतलब ये नहीं है जो आप ले रहे हैं। आज़ादी का मतलब ये है कि बीजेपी इस सेकुलर दस्तूर को ख़त्म करके जिस मुसीबत के अंदर यहाँ के रहने वालों को डालना चाहती है, भुखमरी में डाल रही है। गवर्नमेंट की जो जायदाद का ये उसको रेलवे है, एयरलाइंस हैं, उन्हें सबको बेच करके चंद मुट्ठी के अंदर मुल्क की मईशत को बर्बाद करना चाहती है, समेटना चाहती है, उससे आज़ादी ये मतलब है। ये मतलब नहीं है कि गुलामी से आज़ादी वो अंग्रेज के दौर में थी, अंग्रेज का मुंह काला हो गया, हम तो आज़ाद हैं इस वक्त, और क्या आज़ादी आएगी। हर वो चीज जो बीजेपी के गलत नजरिए की मुखालिफ है हम उसकी तायीद करते हैं, उससे ज्यादा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।